سورہ والضحیٰ یہ مکی صورت ہے، اور قرآن پاک کی جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں اس صورت کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو۔ جس طرح قرآن کے الفاظ، حروف بے معنی اور لاجانی نہیں ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی ترتیب بھی اپنے اندر معنی رکھتی ہیں۔ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے آیات کی، 1 نمبر آیت، 2 نمبر آیت، 3 آیت، 4 آیت، آپ پڑھتے جائیں گے تو ہر آیت کی ترتیب جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک مفہوم، ایک معنی سموئے ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح ترتیب آیات اس کے اندر معانی کے سمندر ہیں، اسی طرح ترتیب سور جو ہے، جو صورتوں کی ترتیب ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم غور سے مطالعہ کریں، یہ میں ابتدائی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے اور آئندہ جو خطبات جمعہ ہیں وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے، پہلے ایک صورت ہے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انعام ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر اس طرح جو قرآن کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ والضحیٰ جو ہے، اس سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ واللیل، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ اس سے پہلی صورت ہے۔ اور اس سے بعد والی صورت والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ بعد والی صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ ایک ہمیں معنی دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا علم کا سمندر ہے، ایک بہت بڑی معرفت ہے جو اللہ رب العزت ان صورتوں کی ترتیب سے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی تعبیرات اہل سنہ میں حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کون ہیں؟ علم العقائد میں، علم کلام میں دو مذہب ہیں، ایک حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کا اور ایک امام ابو الحسن اشعری کا۔ ہم اہل سنت حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کو، ان کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں عقائد کے حوالے سے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ واللیل ہے، سورہ والضحیٰ سے پہلی سورت جو ہے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سورت سورہ واللیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا اگر مطالعہ کریں تو کثرت کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، آپ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سورت کے اندر جو واقعہ درج کیا جا رہا ہے وہ حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، آپ کی غلامی میں آئے ہیں۔ اب کفار مکہ، امیہ بن خلف جو سیدنا بلال حبشی کا آقا مولا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی پاداش پر
سیدنا بلال حبشی کو طرح طرح کے ظلم و ستم کے ساتھ تکلیف دیتا ہے، آپ کے جسم پر انگارے رکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی سلیں آپ کے جسم پر رکھی جاتی ہیں۔ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ بلال حبشی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، گرم انگارے رکھے جا رہے ہیں، جسم پر کانٹے دار جھاڑیاں رکھی جا رہی ہیں، جسم پر بڑی بڑی پتھر کی سلیں رکھی جا رہی ہیں۔ آپ سے دیکھا نہ گیا کہ میرا یہ بھائی، اسلامی بھائی، مسلمان بھائی، صرف کلمہ پڑھنے کی پداش میں اس کو اتنے ظلم و ستم سہنے پڑ رہے ہیں۔ تو امیہ بن خلف سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتا تو اس غلام کا کیا لینا چاہتا ہے؟ تو اس نے عذرائے مزاق، عذرائے تفنن کہا کہ 100 دینار دے دو۔ آپ نے فوراً 100 دینار نکالا اور دے دیا۔ وہ پریشان ہوا امیہ بن خلف کہ یہ تو 1 دینار کے قابل نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کی قدر و قیمت 1 دینار جیسی نہیں ہے، اور ابو بکر تو اس کا 100 دینار دے رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امیہ بن خلف تجھے اس کی قیمت کا علم نہیں، تجھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں، تو کہتا ہے کہ 1 دینار ہے، تو اگر ابو بکر سے 1000 دینار بھی مانگتا تو ابو بکر اس کے بدلے میں عطا کرتا۔ اگر تو 1000 دینار بھی مجھ سے مانگتا تو میں تجھے یہ دینار عطا کرتا اس بلال کے بدلے میں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جو خدمات ہیں، جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اس کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ واللیل میں کیا ہے۔ تو اب یہ سورت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر نازل ہو رہی ہے، یہ سورہ واللیل ہے، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے۔ سورہ واللیل کے اندر سیدنا ابو بکر کی فضیلت کا ذکر ہے، اور سورہ والضحیٰ کے اندر، اس کی ابتدا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے۔ نبی پاک کی فضیلت، مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ ترتیب سور کے حوالے سے، سورتوں کی ترتیب سے کے حوالے سے مسئلہ کیا ذکر رہا ہے کہ جس طرح سورہ واللیل کے بعد سورہ والضحیٰ ہے، ان 2 سورتوں کے درمیان کوئی تیسری سورت